بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں کہ جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 68 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ سبق کی طرح حج کے احکام ہے، اور حج کے احکام میں ہم نے حج کی جو شرائط بیان کر رہے تھے وہ شرائط بیان کی، اور اس کے بعد استطاعت کی چند صورتیں ہم نے گزشتہ درس میں بیان کی تھی کہ استطاعت میں یہ چیزیں شمار ہوتی ہیں، اگر یہ چیزیں موجود ہوں تو گویا کہ وہ استطاعت رکھتا ہے، ورنہ استطاعت نہیں رکھتا۔ ان چیزوں میں سے 3 چیزیں ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی تھی، اور آج ہم باقی جو چیزیں رہتی ہیں ان کو شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھ، چوتھی چیز، 3 چیزیں ہم نے پڑھ لی تھی، آج ہم چوتھی چیز پڑھتے ہیں کہ یہ استطاعت میں شمار ہوتی ہے، اگر یہ ہے تو استطاعت ہے، ورنہ گویا کہ استطاعت اس میں نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور اگر راستہ بند ہو یا انسان کو ڈر ہو کہ راستے میں اس کی جان یا آبرو چلی جائے گی یا اس کا مال چھین لیا جائے گا، تو اس پر حج واجب نہیں ہے۔ آج کل کے زمانے میں تو بہت ہی نارمل سی بات ہے کہ بھائی بتا دیتے ہیں کہ بھائی ویزا بند ہے، سعودی والے ویزا نہیں دے رہے، راستہ بند ہے۔ تو اگرچہ اس کے پاس مال ہو، اگرچہ اس کے پاس صحت ہو، اگرچہ اس کے پاس باقی پوری استطاعت موجود ہو، لیکن راستہ بند ہے، راستہ بند ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہیں جا سکتا۔ جب نہیں جا سکتا تو اس پر حج واجب نہیں ہے۔ اب ایک چیز ہے راستہ بند ہو، رکاوٹ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ راستے میں رکاوٹ ہونا، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ ایک ہے کہ راستہ بالکل بند ہے، آگے جانے ہی نہیں دے رہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جان یا آبرو چلی جائے گی، اسے ڈر ہے کہ جان یا آبرو چلی جائے گی، مثلا وہ اگر جائے گا تو اس کی جان چلی جائے گی یا اس کی عزت چلی جائے گی، تو اس صورت میں بھی گویا کہ راستے میں رکاوٹ ہے، تو اس صورت میں بھی اس پر حج واجب نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری چیز، مال چھین لیا جائے گا۔ مثلا اگر راستے میں ڈاکے بہت پڑ رہے ہیں، وہ جانتا ہے کہ اگر وہ چل گیا تو اس کا مال چھین لیا جائے گا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ راستے کی رکاوٹ میں شمار ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر راستے میں رکاوٹ ہو تو حج واجب نہیں ہے۔ استطاعت تب مانی جائے گی جب راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اب کہہ رہے ہیں کہ دوسری صورتیں اس میں بن سکتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ لیکن اگر دوسرے راستے سے جا سکتا ہو، اگرچہ وہ راستہ زیادہ طویل ہو، ضروری ہے کہ اس راستے سے جائے، بجز اس کے کہ وہ راستہ اس قدر دور اور غیر معروف ہو
کہ لوگ کہیں کہ حج کا راستہ بند ہے. کریں گے راستہ اگر دوسرا کوئی راستہ ہو، ایک تو بند ہے، یا مثلا اس پہ جان چلی جائے گی، یا اس پہ آبرو چلی جائے گی، یا مال چھین لیا جائے گا، تو گویا کہ بند ہے، رکاوٹ ہے. لیکن اگر اس سے ہٹ کر کوئی اور راستہ ہے تو اس راستے سے چلا جائے، چاہے وہ راستہ کچھ پہلے والے راستے سے کچھ طویل ہی کیوں نہ ہو، وہ اس راستے سے چلا جائے. لیکن کہہ رہے کہ طویل ہونا اس راستے سے جائے بجز اس کے کہ وہ طویل ہو تب بھی اس راستے سے جائے، لیکن سوائے اس کے کہ وہ راستہ اس قدر دور اور غیر معروف ہو کہ لوگ کہیں کہ حج کا راستہ بند ہے. مطلب وہ راستہ بھلے طویل ہو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنا زیادہ طویل ہے یا اتنا زیادہ غیر معروف اور مشکل ہے کہ لوگ کہیں کہ بھائی حج کا راستہ بند ہے. عرف عام میں یہ مشہور ہو جائے کہ حج کا راستہ تو بھائی بند ہے، کھلا ہوا نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ گویا کے راستے میں رکاوٹ ہوگی اور اس میں استطاعت نہیں ہے. جب استطاعت نہ ہو تو حج واجب نہیں ہے. اچھا، پانچویں چیز کہ جو استطاعت میں شمار ہوتی ہے کہ اگر یہ چیز ہو تو شخص مستطیع ہے، ورنہ وہ مستطیع نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ جن لوگوں کے اخراجات اس پر واجب ہوں وہ رکھتا ہو. اس بریکٹ کو چھوڑ کر یہاں سے جوڑ دیں کہ جن لوگوں کے اخراجات اس پر واجب ہوں وہ رکھتا ہو. مثلا اب مثال کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ مثلا بیوی اور بچے کے اخراجات یا خرچ نہ دینا ان کے لیے پریشانی کا سبب ہو. کہنے کہ جن لوگوں کے اخراجات اس پر واجب ہوں. اب انہوں نے مثال تو صرف بیوی اور بچوں کی دی ہے، البتہ اس کے علاوہ بھی جتنے اس کی کفالت میں لوگ آتے ہیں جن کے اخراجات اسے ادا کرنا واجب ہیں، ان سب کے اخراجات رکھتا ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ حج پہ چلا جائے اور ان کو بھوکا چھوڑ کر چلا جائے، ان کے اخراجات پورے نہ ہوں تو گویا کہ اس کے پاس استطاعت نہیں ہے. ہاں اگر وہ اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، خرچ نہ دینا اگر اس کے لیے پریشانی کا سبب بنے تو اس صورت میں وہ گویا کہ استطاعت نہیں رکھتا اور وہ اس پر حج واجب نہیں ہوگا. چھٹی چیز جو کہ استطاعت میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حج سے واپسی کے بعد وہ معاش کے لیے کوئی ہنر یا کھیتی یا جائیداد رکھتا ہو یا پھر کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی رکھتا ہو. یعنی اس طرح نہ ہو کہ حج کے اخراجات کی وجہ سے حج سے واپسی پر مجبور ہو جائے اور زحمت تنگ دستی میں زندگی گزارے. مثلا فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ابھی موجوداً مال ہے، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ حج پہ چلا گیا. جتنا اس کے پاس مال تھا وہ مال خرچ کر کے جب وہ حج سے واپس آیا تو اب نہ اس کے پاس کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی ہنر ہے، نہ کوئی دوسرا ذریعہ آمدن ہے، اور وہ اب
مجبور ہو گیا ہے کہ وہ تنگ دستی کی زندگی گزارے، زحمت و مشکل میں زندگی گزارے، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کے پاس صرف اتنا پیسہ ہے کہ جس کے ذریعے سے حج کر سکتا ہے اور واپس آ کے اس کے لیے مشکلات ہوں گی تو حج پر نہ جائے، حج اس پر گویا کہ اس میں استطاعت نہیں ہے بلکہ وہ حج پر نہ جائے۔ اسی مسئلے کو، اسی چیز کو اس مسئلے میں بیان کر رہے ہیں کہ مثلا حج سے واپسی کے بعد وہ معاش کے لیے کوئی ہنر یا کھیتی یا جائیداد رکھتا ہو، یعنی یا تو اس کے پاس ایسا ہنر ہو یا ایسی کوئی کھیتی ہو یا جائیداد ہو کہ اگر وہ حج پہ چلا جائے پھر واپس آ جائے تو وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکے، یا پھر کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی رکھتا ہو، یا اس کے علاوہ اور کوئی ایسا بزنس وغیرہ یا نوکری وغیرہ جو ہے وہ رکھتا ہو کہ جس کے ذریعے سے واپسی کے بعد وہ زندگی صحیح طرح سے گزار سکے۔ اس طرح نہ ہو کہ حج کے اخراجات کی وجہ سے حج سے واپسی پر مجبور ہو جائے، یعنی اس نے سارے پیسے جو اس کے پاس تھے، جو اس کی جمع پونجی تھی، وہ ساری کی ساری اس نے حج پر لگا دی۔ اب جب وہ حج کر کے واپس آیا تو اب مجبور ہے، اب اس کے پاس نہ ہنر ہے، نہ کھیتی ہے، نہ جائیداد ہے، نہ نوکری ہے، نہ تجارت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اسے زحمت کی زندگی گزارنا پڑے یا تنگ دستی کی زندگی گزارنا پڑے تو گویا کہ اس میں استطاعت نہیں ہے، اور جب استطاعت نہیں ہے تو اس پر حج بھی واجب نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہم نے استطاعت 6 چیزوں کے اندر آتی ہے، وہ 6 چیزیں پڑھ کے ہم نے مکمل کر لی۔ اب آتے ہیں آگے کے مسائل میں۔ مسئلہ نمبر 1995، جس شخص کی ضرورت اپنے ذاتی مکان کے بغیر پوری نہ ہو سکے اس پر حج اس وقت واجب ہے جب اس کے پاس مکان کے لیے بھی رقم ہو۔ کہیں گے مثلا اگر کسی کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، مگر وہ کرائے وغیرہ کی کہ گھروں میں زندگی بسر کر رہا ہے، اور ذاتی گھر ہونا اس کی ضرورت میں شامل ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ پھر حج کے واجب ہونے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اس کے پاس صرف حج کے اخراجات ہوں، بلکہ پھر حج کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس حج کے اخراجات بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس مکان خریدنے کے لیے بھی رقم ہونی چاہیے۔ اگر اس کے پاس مکان خریدنے کے لیے رقم نہیں ہے تو گویا کہ اس پر حج واجب نہیں ہے، وہ استطاعت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مکان اس کی ذاتی مکان اس کی ضرورت میں شامل ہے، اور اس ضرورت کو پہلے پورا کرے، ضرورت کو پورا کرنے کے بعد اگر اس کے پاس حج کی رقم بنتی ہے تو اسے حج کرنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1996، جو عورت مکہ مکرمہ جا سکتی ہو اگر واپسی کے بعد اس کے پاس اس کا اپنا کوئی مال نہ ہو، اور مثال کے طور پر اس کا شوہر بھی فقیر ہو اور اسے خرچ نہ دیتا ہو، اور وہ عورت
اسرت تنگ دستی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے تو اس پر حج واجب نہیں ہے. کریں گے مثلا عورت جو ہے وہ مکہ مکرمہ جا سکتی ہے، اس کے پاس اتنا مال بھی ہے کہ وہ مکہ مکرمہ جا سکے، لیکن اگر وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ چلی جاتی ہے تو واپس آنے کے بعد اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ زندگی اچھی طرح سے گزار سکے، یا اس کا شوہر جو ہے وہ فقیر ہے اور اس کا شوہر بھی فقیر ہے. اگر وہ مثلا حج پہ مال خرچ کر کے آئے اور اس کا شوہر اسے خرچہ دے رہا ہے تو پھر تو اچھی بات ہے، لیکن اس کا شوہر بھی فقیر ہے، اسے خرچہ نہیں دیتا، تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ حج پہ چلی گئی تو واپس آ کے اسے اسرت کی زندگی، اسرت یعنی تنگ دستی، مشکل، زحمت کی زندگی گزارنی پڑے گی، وہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گی، تو اس صورت میں اس پر حج واجب نہیں، اس عورت پر حج کرنا واجب نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی تقریباً پہلے والے مسئلے سے ملتا جلتا ہے، البتہ اس میں یہ تھا کہ چھٹی شرط جو ہم نے پڑھی تھی اسی سے ملتی جلتی ہے. فرق یہ ہے کہ وہ مرد کے حوالے سے تھی اور یہ مسئلہ مخصوص ہے صرف عورت کے لیے. ہاں البتہ اس میں یہ صورت ہے کہ اگر اس کے پاس مال ہو، وہ چلی گئی، مال پورا اس کا ختم ہو گیا، اب شوہر اس کے اخراجات برداشت کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ جا سکتی ہے، اس کا شوہر جو ہے وہ اس کے اخراجات پورے کرتا ہے، اس کے تنگ دستی کی زندگی گزارنی نہیں پڑے گی. یہ اس صورت میں اس پر حج واجب نہیں ہے کہ اس کا مال بھی ختم ہو جائے اور اس کا شوہر بھی اس کے اخراجات پورے نہ کرے، تو اس صورت میں اس کے اوپر حج واجب نہیں ہے. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.